یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو؟ بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم، یہ ستم بالائے ستم، یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے، بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا، وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو، بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں، اس کے ایک ثبوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں، جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں، 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے، اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو، تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا، میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے، اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا۔ حاصل وصول یہ ہے، عمران خان کو باہر نکالو، اسیران کو باہر نکالو، تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو، یہ غدار کی باتیں بند کرو۔ اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے، مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی، نظریے کا اختلاف ہوگا، لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے؟ پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہو، آپ ان کی بات تو سنیے، تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے، عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے۔ جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا، جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا، کسی کو ملک دشمن کہنا۔ میرے لیڈر عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا، آپ نے ملک دشمن کہا، اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا، 300 دنوں سے جیل میں رکھا، آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے۔ مجھے یہ بتائیں، جس نے غدار کہا، جس نے ملک دشمن کہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے، خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر، اڈیالہ کے باہر، قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں، اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ پڑی ہے، اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیجیے استحکام کے لیے مذاکرات چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کو کوئی پیشکش یا کوئی معاملات؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں، میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی واپسی، اسیران کی رہائی۔ لیکن آپ ہی بتائیے، آپ ہی انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے۔
علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بوشا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بوشا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ بوشا بی بی نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ یار، بات ہیں میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی واپسی، اسیران کی رہائی، لیکن آپ ہی بتائیے، آپ ہی انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بوشا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بوشا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ بوشا بی بی نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ جزاک اللہ یار۔ یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو، بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم، یہ ستم بالائے ستم، یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان سے، بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے، ڈپٹی سپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا، وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو، بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں، اس کے ایک ثبوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں، جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں، 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے، اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو، تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔